نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خواتین و حضرات، قادریہ ٹرسٹ میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رزق حلال. اور رزق حلال کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرا سپارہ آیت نمبر 168 168 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، فی الارض زمین میں، حلالا طیبا پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا اوپن اینیمی ہے. حضرات، اگر دیکھا جائے کہ رزق حلال کے لیے جو مسنون دعائیں کی جاتی ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی کرتے تھے، شام کو بھی کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیہ کریمہ جو پڑھی میں نے، تلاوت کی گئی، تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہو جایا کریں، جب بھی دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعد، اپنی روزی کو حلال کر لو، لقمہ کو حلال کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دیں گے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی ایک لقمہ حرام اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کا گوشت آرام سے اور سود سے وہ اگتا ہے، وہ بڑھتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر پھر آگ ہی ہے، جہنم ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے. اور یاد رکھیں جنت کیا ہے؟ جنت تو طیبین کی جگہ ہے. جنت کیا ہے؟ جنت تو پاک مرد اور عورتوں کی جگہ ہے. کہا جنت میں اب کوئی حرام کھا کے تو نہیں جا سکتا، جنت میں اب کوئی جھوٹ بول کے تو نہیں جا سکتا، جنت میں کوئی کسی کو ایذا دے کے تو نہیں جا سکتا. کہا جنت میں تو وہی جائے گا جو پاک ہوگا، اور پاک وہ ہوگا جو لقمہ حلال کھائے گا. پاک وہی ہوگا جو لقمہ حلال کھائے گا. اسی لیے یاد رکھو اس بات کو کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی. فرماتے ہیں کہ سوز و رقت زائد از رزق حلال. فرمایا سوز و رقت زائد از رزق حلال، کہ بندہ یہ کہے کہ خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. حج کے اندر جاتے ہیں تو حج کے اندر وہ مزہ نہیں آتا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایک ڈھانچے کی طرح ہوتے ہیں، ایک ریہرسل تو کر رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. بھی کیسے پیدا ہو؟ تبھی تمہیں خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، تبھی تمہیں خوف خدا حاصل ہوگا جب تم رزق حلال کھاؤ گے. رزق حلال کھاؤ گے پھر تمہارے اندر کیفیت ایک پیدا ہوگی.
اور رزق کے حلال سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مالا مال فرمائیں گے۔ پھر یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد رزق کے حلال کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں اور ہر وقت کی دعائیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، وہ کیوں دعائیں مانگ رہے؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمارے لیے لیسن تھا، ہمارے لیے سبق تھا، ہمیں سکھایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام ان کے صدقے تو اللہ ہم پہ کرم فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ مجھے بچا کفر سے بچا، اے اللہ مجھے فقر سے یعنی غریبی سے بچا، وعذاب القبر اور اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ اگر اس دعا کی طرف آئیں تو انسان دیکھے کہ اس میں کیا ہے، کہ اللہ مجھے غریبی سے بچا۔ غریبی کیا ہے؟ غریب آدمی بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک لقمے کے لیے اس کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور نبی علیہ السلام اسی لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے غریبی سے بچا۔ جب انسان غریب ہوتا ہے تو گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے آ جاتے ہیں۔ جب انسان غریب ہوتا ہے تو وہ اگر اس میں جتنے گٹس ہوں اور جتنی صلاحیتیں ہوں اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، در در کے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مالا مال بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ اس کو دین بھی عطا کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرح، سید عبد القادر جیلانی کی طرح، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح، تو پھر کیا کرتا ہے وہ بندہ دین کا اچھا کام بھی کر سکتا ہے۔ ورنہ تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ آدمی جو غریب ہوتا ہے تو اس پہ طرح طرح کے اگزام ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے بچا، کفر سے بچا اور فقر یعنی غریبی سے بچا، غربت سے بچا، وعذاب القبر اور اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ اور یاد رکھو یہ دعائیں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کی دعا کیا آپ فرمایا کرتے تھے الدعاء سلاح المومن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ مومن کا ویپن ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا عرش کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی اس کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، فرمایا مجھ سے مانگو نا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میں ہوں نا تمہارا، اگر دنیا میں کوئی تمہارا نہیں، میں ہوں تمہارا۔ اب آ جاؤ میری بارگاہ میں، تم جب ہاتھوں کو بلند کرو گے تو اس وقت میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے ان ہاتھوں کو واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو ایک اور دعا کی بات کر کے میں پھر اپنے وہ موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مکاتب آیا۔ مکاتب اس کافر کو کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کسی کا غلام ہو اور یا کسی لڑائی کے اندر وہ قید ہو کے آتے تھے تو وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ اب وہ مکاتب تھا اور اس کے آقا نے، اس کے آنر نے کہا کہ اتنے پیسے مجھے دو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ اب وہ بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور ادھر اور ادھر جا رہا تھا، لیکن مسئلہ اس کا نہیں بن رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور آ کے شکایت کی کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، سکھائی ہے، اگر تمہاری حاجتیں پہاڑ کے برابر بھی ہوں اور مصیبتیں ماؤنٹین پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت دور فرما دیتا ہے جب یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ دعا، وہ دعا کیا تھی؟ تو فرمایا دعا یہ تھی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، اے اللہ مجھے ایسا غنی بنا دے، اے اللہ مجھے ایسا مالدار بنا دے تاکہ غربت میرے قریب نہ آئے اور میں کسی سے نہ مانگوں، میں کسی سے نہ مانگوں۔ یہ دعا تھی نبی علیہ السلام۔ یہ دعا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ حرام کی ضرورت نہ رہے، اے اللہ اتنا غنی کر دے کہ کسی کی ضرورت نہ رہے۔ تو اس مکاتب کو جب یہ دعا سکھائی تو اللہ نے اس پہ کرم فرما دیا، اللہ نے اس پہ کرم فرما دیا۔ یہ آج کا جو ہمارا درس ہے اس حوالے سے چند باتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، اور وہ آیا اور اس نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں کچھ دودھ لایا ہوں، آپ نوش فرما لیں اس کو۔ ہم نے ٹھیک ہے، آپ نے وہ لیا اور پی لیا۔ پینے کے بعد اس غلام نے کہا حضور اس سے پہلے جب بھی میں کچھ دیتا تو آپ مجھ سے پوچھتے بھی یہ کہاں سے لائے ہو، حلال ہے نہیں ہے، کسی کا تو نہیں، تو آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا بتاؤ کیسے؟ اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں نے کسی پہ منتر پڑا تھا، وہ بیمار تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو اس نے مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا تھا، تو آج اس نے وہ دودھ اس کے بدلے میں مجھے دیا ہے تو میں نے۔ آپ نے کہا اچھا۔ اسی وقت آپ نے اپنی مبارک انگل جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالی، حلق میں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جس پہ میں قادر تھا وہ تو میں نے کیا کر دی، وہ تو میں نے نکال دیا، اب جو دودھ میری رگوں میں چلا گیا ہے اے اللہ تو اب مجھے معاف فرما دے۔ اس روایت سے، اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا اور یہ وتیرہ تھا کہ وہ کبھی حرام کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ کبھی حرام کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم آمدنی لا رہے ہیں، اور کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ آج جو افتراق و انتشار ہے، گھروں کا شیرازہ بکھر چکا ہے، گھروں کے اندر ہر وقت آرگومنٹ چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جنرلی تو ہمارا مال حلال ہوتا ہے، لیکن کسی سستی کی وجہ سے اور کسی غفلت کی وجہ سے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حرام کی آمیزش ہو، مل جائے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی اور جس کی وجہ سے ہمارے یہ معاملات بنے ہوئے۔ اور اگر آپ رزق حلال کے فضائل کو دیکھیں تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب 18 سال کے ہوئے تو آپ اس دوران آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بغداد کے اس مدرسے کے اندر تو آپ پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ تقریباً 5 سال کے ہوئے تو ان کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ استاد نے کہا، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم سیقول السفہاء تلک الرسل، اور پڑھتے 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 18 سپارے پورے پڑھ لیے۔ حیران یہ کیا ہوا؟ تو کہا اصل میں بات یہ تھی کہ میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی، اور میں جب ووم آف مدر میں تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو اس وقت میری والدہ وہ تلاوت کرتی تو میں ان کو سنتا رہا اور میں نے یاد کر لیے، تو مجھے بس اتنا ہی یاد ہے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو۔ آج دیکھیں جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ جو کھاتی ہے اس سے دودھ بنتا ہے نا۔ جب بیٹا 9 مہینے پیٹ پہ ہوتا ہے، 9 منتھ، جب پریگننسی میں بیٹا پیٹ کے اندر موجود ہے، تو اس وقت آپ ذرا غور کریں کہ وہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ جو ماں کھا رہی ہے وہی کھا رہا ہے نا۔ اگر شوہر حرام لا کے دے گا تو پھر بیٹا نافرمان بھی ہوگا، پھر بیٹا گالیاں بھی دے گا۔ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ جب خاوند، بھائی اور باپ کام کے لیے جاتے تو وہ مائیں بہنیں کہتی کہ حرام نہ لانا، تھوڑا لانا ہم اس پہ گزارا کر لیں گے، تھوڑا سا لے آنا ہم اس پہ گزارا کر لیں گے، کیونکہ کل ہم نے جہنم کی آگ میں نہیں جلنا، گھر میں پھر بے برکتی ہو جائے گی۔ آج کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے، اتنے بیڈ روم اور ہمارا گھر اتنا چھوٹا، ان کی گاڑی بہت بڑی ہے، ہماری گاڑی ایسی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ان کا کچن بڑا اچھا ہے، عورتیں کہتی ہیں
جہاں سے لاؤ، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، جہاں سے لے کے آؤ، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ حلال ہے کہ حرام. لیکن یاد رکھو اس بات کو، جب لقمہ حرام پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرما دے. ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے حلال کمایا اور پھر حلال کو کھایا اور حلال پہنا تو اور اس کے ساتھ دیگر مخلوق جو ہے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، نیبرز کو اور مہمانوں کو کھلایا تو فرمایا یہ عمل اس کے لیے پاکیزگی اور برکت کا باعث ہے. ذرا غور کرو کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی کماتا ہے پھر وہ اس حلال سے کھاتا ہے، حلال سے وہ کپڑے لے کے پہنتا ہے اور جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا کرم فرماتے. دوسری حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، یہ دنیا بڑی اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے ایسی ہے جیسے ٹیبلٹ ہوتی ہے، اوپر سے شوگر کوٹڈ ہوتی ہے اور اندر سے بڑی کڑوی ہوتی ہے. تو دنیا بھی ایسی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حلال کمایا اور وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا کریں گے اور پھر اس کو اپنی جنت میں داخل فرما دیں گے. اور فرمایا جس نے دنیا میں حرام کمایا اور وہاں خرچ کیا جو حرام جگہ تھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دیں گے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی آگ ہوگی جہنم کی، جب بجھے گی تو اللہ اس کو اور بڑھکا دیں گے، جب بجھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور تیز کر دیں گے. اور حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو ہاتھ سے کماتے ہیں ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس حدیث میں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ کمایا، بڑی مشکل سے کمایا، تو فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی کھانا نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا میں، اس باؤنٹی سے بڑھ کر، اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. اور فرمایا بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے. غور کرو کہ اپنے ہاتھ سے پورا دن آپ کام کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں جاب پہ جا رہے ہیں، پورے دن تھکے ماندے ہارے وہ لے کے آئے اور پھر خود بھی کھایا، گھر والوں کو. فرمایا اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں اور کھانا نہیں ہے، سب سے لذیذ کھانا وہی ہے. اور پھر اگلی حدیث پاک ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پیشہ ور مومن سب سے بہتر ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ آدمی جو ہارڈ ورکر ہے، جو محنت کر کے کما رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے تھک کے شام کو گھر میں آتا ہے تو وہ شام اس کے لیے مغفرت والی شام ہوتی ہے. یعنی آتا ہے پورا دن کام کر کے آتا ہے، تھک جاتا ہے، تو وہ جو شام ہوتی ہے اس کے لیے بڑی برکتوں والی شام ہوتی ہے اور بڑی اجر والی شام ہوتی ہے. اور اب ذرا غور کرو اس بات پر کہ نماز کا بڑا اجر ہے، حج کا بہت مقام ہے، زکوٰۃ دینے کا، سخاوت کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے، روزہ رکھنے کا بڑا اجر ہے. لیکن یاد رکھو اس بات کو کہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا کفارہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو صحابہ نے عرض کیا اگر یہ اللہ کی راہ میں جاتا تو اس کو کتنا اجر ملتا، کتنا اچھا ہوتا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے یہاں سے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر یہ دکھلاوے اور شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے تو پھر یہ شیطانی راہ پہ ہے. ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے جا رہا ہے تو پھر شیطانی راستے پہ ہے. اور حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امانت دار تاجر، وہ بزنس مین جو امانت دار ہے
اس کا حشر کل اللہ تعالی انبیاء و مرسلین، صدیقین اور شہداء اور صالحین اور اولیاء اللہ کے ساتھ کل فرمائیں گے۔ یعنی ٹاپ کیٹیگریز ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ انبیاء کے ساتھ ہوگا، مفتی صاحب کی بات نہیں ہو رہی، کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، ان کا تو اللہ نے اجر یہ بنایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن کہا نہیں، وہ تو ان کا مقام تو اپنی جگہ ہے، لیکن کہا جو آدمی امانت دار ہے وہ کل انبیاء کے ساتھ ہوگا ڈے آف ججمنٹ میں، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا اور وہ شہداء کے ساتھ ہوگا اور وہ رائچیس پیپل یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا کل مقام فرمائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے، سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ 7 قسم کی بیان فرمائے۔ پہلی بات، جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب بھی بات کرے تو جب کوئی چیز بیچ رہا ہے تو بات کرے تو سچ بولے۔ نمبر 2 فرمایا، وعدہ کرے، پرامس کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 3 جب امانت رکھی جائے تو امانت کو واپس کرے۔ نمبر 4 جب کچھ خریدے تو چیزوں میں عیب نہ نکالے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب وہ چیز بیچے تو بے جا اس کی تعریف نہ کرے۔ مثلا بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میڈ ان چائنا ہے اور میڈ ان جرمنی ہے اور جاپان ہے اور اس کا نام بڑا الگ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا جب کسی کا قرض دینا ہو، اس نے کسی سے بارو کیا ہے، فوراً واپس کر دے، اور اگر کسی سے لینا ہو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو سختی نہ کرے، بلکہ اگر وہ کہے جی 6 مہینے اب میرے پاس اور بھی نہیں ہے، 6 منتھ، کہ چلو خیر ہے یار، آرام سے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی کمائی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہے۔ یہ 7 قسمیں جو بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کا ہائی سٹیٹس ہے، اس نے PhD کی ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن ایسی جگہ پہ اب وہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ جانا ذلت کا باعث ہے، یعنی اس کا کلیبر اور اس کا سٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے کسی یونیورسٹی میں جگہ ملے اور کسی ہائی لیول پہ مجھے جگہ ملے، لیکن وہ آدمی رزق حلال کے لیے وہ بالکل نیچلی سطح پہ آ کے وہ کام کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ تلاش حلال کی تلاش میں وہ آدمی جب جاتا ہے ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ بندہ ہائی لیول کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، مجھے حرام نہیں چاہیے، میں نے غلط بینیفٹ کلیم نہیں کرنے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بھئی کہاں سے کون ایسا ایڈوائزر ہے اور کون ایسا جاب سینٹر ہے کہاں سے کہ وہ مجھے جاؤں گا وہاں پہ اور وہ مجھے ایسا طریقہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ جو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ آ جائے اور مجھے کچھ نہ دینا پڑے۔ اب وہ جھوٹ بول کے ایک پینس کو جب وہ بندہ جمع کرتا ہے اور پھر وہ ایک لقمہ جب پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل، استغفر اللہ، اس کا کوئی عمل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقے بتائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان جب حلال کمائی سے منہ میں پہلا لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لقمہ حلال کا ایک صرف اس نے لقمہ ڈالا، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ کتنا زیادہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو اس بات پہ کہ انسان جب کسی کام پہ جاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی عطا فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کے وہ جرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بندہ جا رہا ہے حلال کمانے کے لیے،
فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا کہ حلال کا طلب کرنا فرض کے بعد بڑا فرض ہے، بہت بڑا فرض ہے ایک مرد، مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ آج ہم نے اس بات کو چھوڑ دیا، اور فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جس میں شک ہے ان کو چھوڑ دو، تم جو حلال ہے وہ کھاؤ۔ اور آج ہم جاتے ہیں اسٹور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ای کیٹیگریز میں ہے، کس میں اے میں ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، وہ ہم نمبر دیکھتے ہیں۔ تو کتنا آج ہی مسلمانوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک شعور ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنے لیے، اور آج آپ کی وجہ سے کہ جب آپ 60s کو دیکھیں 70s کو دیکھیں، حلال گوشت یہاں پہ نہ ملتا ہوگا، ایسی چیزیں نہ ملتی ہوں گی، لیکن ان لوگوں نے اتنی محنت کر کے الحمدللہ آج بڑے بڑے جو سٹور ہیں ان کے اندر بھی آج ہمیں حلال کھانا، اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپنے عزرا میں تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ حلال گوشت ہے۔ تو ہر جگہ پہ ان لوگوں کی محنت سے، ان علماء اور ان مفتیان اعظام اور مفتی اعظم برطانوی، ان لوگوں کی کوششوں سے آج اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ پہ، یورپ میں خاص کر کے، بالخصوص انگلینڈ میں، ہمیں حلال چیزیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں، حدیث پاک میں آیا جو اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے جو اس کو رزق دیا اس تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے بلینئر بننا ہے، ان کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بھئی شکر کرو، ماں کے پیٹ میں جب فرشتہ آیا اس نے لکھ دیا ہے اتنا ہی ہے تمہارا۔ ایک سانس اور ایک لقمہ اگر ساری مخلوق بھی آ جائے تمہارے ساتھ لگ جائے وہ زیادہ نہیں کر سکتی، اور ایک سانس اگر ساری مخلوق تمہاری مخالف ہو جائے تو کم نہیں کر سکتی، ایک لقمہ تمہارا کم نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھو بے برکتی کیسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ملٹی بلینئر ہے، اتنا کچھ ہے اس کے پاس، اتنا کچھ ہے اس کے پاس، لیکن گھر میں جاتا ہے تو لڑائی، بچے بیمار۔ اب وہ آدمی جب اب رات کو نیند نہیں آتی، فیکٹری کا کیا بنے گا، گاڑی کا کیا بنے گا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس پہ قرض بھی زیادہ ہوگا، یہ بے برکتی اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ ہفتے کا، ویک کا 100 پاؤنڈ لے رہا ہے، 200 پاؤنڈ لے رہا ہے، 300 لے رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں خوشحالی، بچے فرما بردار، خود نمازی، سارے نمازی، اللہ تعالیٰ کو اس پہ کرم ہی کرم ہے۔ اور پھر کیا ہے، یاد رکھو کوانٹٹی سے بات نہیں بنتی بلکہ کوالٹی سے بات بنتی ہے۔ یاد رکھو اگر وسائل ہوں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، وسائل بہت زیادہ ہوں یعنی آمدن بہت ہو تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ملٹی میں ایک آدمی اتنا امیر ہے لیکن اس کو اللہ کے گھر میں جانا نصیب نہیں ہوا، ایک آدمی اتنا امیر ہے لیکن اس کو مدینہ پاک کی حاضری نہیں ملی، ایک آدمی اتنا امیر ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن اگر اس کے پاس بلینئر بھی ہو اور اتنے زیادہ پیسے بھی ہو، بیماری اس کو لگ جائے، ٹاپ قسم کے ہسپتال میں چلا جائے، تو اب مجھے بتائیں کیا اس بیماری کا وہ علاج کر سکیں گے؟ نہیں، اس بیماری کے اندر جو شفا اللہ نے رکھی ہے، دور کرنا رکھا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ۔ تو اب دولت سے کام بھی نہیں بنتا، بندہ یہ سوچے نہیں اس دولت سے سارا کچھ بنے گا، دولت سے سب کچھ نہیں بنتا۔ تو یاد رکھیں کیا ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ رب ہمارا زیادہ سمجھتا ہے؟ ہمیشہ یہ دعا کریں قرآن کی آیت کی، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، فرمایا کہ اے اللہ جو کچھ معاملے ہیں میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اور بے شک اے اللہ تو بندوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، اے اللہ سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب ہم یہ دعا کر کے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف امتحان کے اندر ڈالتا ہے تو یہ بھی اس کی حکمت کے اندر ہے۔ کیا ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور جب وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے اور اس کی کڈنی کا آپریشن ہے اور فلاں، تو کیا وہ والدین اٹھا کے اس کو نہیں لے جاتے؟ وہ اس کو چیرتا ہے ڈاکٹر، پھاڑتا ہے اس بچے کو،
لیکن وہ بچہ اتنا نہیں جانتا جتنا وہ بندہ جانتا ہے. اور یاد رکھے رب نے اس حال میں رکھا ہے اتنا ہم نہیں جانتے جتنا ہمارا رب جانتا ہے. اب وہ رب ہمارا جانتا ہے, اس نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. وہ رب ہے نا, وہ رب ہے, وہ چاہتا ہے ہمیں اس حال میں رکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حال میں خوش ہوں جس حال میں ہمارا رب خوش ہے. اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں, مکاشفۃ القلوب کتاب کا نام ہے, اس کے اندر آتا ہے جب کوئی آدمی لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ کے فرشتے اور آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق اس بندے پہ لعنت کرتے ہیں, بد دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. اور اگر وہ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں اور وہ مر جائے تو وہ آدمی جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے, جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے. یہ لقمہ حرام یاد رکھیں, جب انسان کھاتا ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے, خون پیدا ہوتا ہے. خون جو ہے وہ دل جو ہے پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر, اور پھر اس میں روحانیت نہیں آتی, اور پھر اس کے اندر وہ سکون نہیں آتا, اور پھر اس کے اندر کسی قسم کی وہ ہر وقت بے چینی ہوتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ اس لیے یاد رکھو اس بات کو کہ ہمیشہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے, اور اگر چاہنا ہے کہ ذکر قبول ہو جائے, اگر چاہنا ہے کہ حج قبول ہو جائے, اگر چاہتے ہو روزے قبول ہو جائے, چاہتے ہو عبادات قبول ہو جائے, تو پھر یاد رکھو لقمہ حرام سے بچو. اور اگر پہلے جو ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, اور آج کے بعد پکے دل کے ساتھ حلال کی طرف آ جاؤ. اور جب حلال کی طرف آؤ گے, انٹرسٹ سے توبہ کر لو گے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اگر تمہیں ایسی پاور دیں گے, اگر تم مٹی میں ہاتھ ڈالو گے اللہ اس کو بھی سونا بنا دے گا, اللہ کرم کر دے گا. یاد رکھو اس بات کو. لیکن کیا ہے, آج ہمیں توکل نہیں, قناعت نہیں, ہمیں اللہ پہ یقین نہیں. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ کریں گے. بھئی جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا, نہ زیادہ ملے گا نہ تھوڑا ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ آدمی رو رہا تھا, دعا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, کہہ رہا ہے اے اللہ کرم فرما دے, یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کر رہا ہے, اللہ کرم کر دے. اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر بتر ہو, رو 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 کے ستیہ ناس اس کا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا, کہا اے اللہ اس پہ کرم کر دے نا. تو اللہ نے فرمایا نہیں, اگر یہ رو رو کے مر بھی جائے تو پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اگر اس کے ہاتھ آسمان کی چھت تک بھی پہنچ جائے نا, لگ جائے نا اوپر جا کے, تو پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. یا اللہ اس نے کیا کیا؟ کہا اس کا کھانا حرام, اس کا کپڑا حرام, جس گھر میں رہتا ہے وہ حرام. کہا وہ ناجائز طریقے سے کما کے لایا, اب میں اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ یاد رکھو اس بات کو. کتنی زندگی ہے میری اور آپ کی, 60 سال 70 سال, اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں, کسی بچے کا پتہ نہیں. کتنی زندگی ہے, تھوڑی سی ہماری زندگی ہے, اور زیادہ اگر بونس مل گیا 100 ایئرز 100 سال, تو پھر کیا ہوگا؟ جانا پھر بھی ہم نے ہے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, پتہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے جب جانا ہے اس کے دربار میں, اللہ کی کورٹ میں کھڑا ہونا ہے, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حرام کی طرف جائیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں زمین سے دی ہیں وہ کھاؤ. اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, دشمن ہے. اور یاد رکھو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نہیں کھاتا, بھوک ہڑتال کر دیتا ہے اور نہیں کھاتا اور اس طرح مر جاتا ہے, تو یہ گناہگار ہو جاتا ہے بندہ اس طریقے سے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی حلال چیزوں کو بندہ حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ زمین سے پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا, تاکہ تم یہ کھاؤ اور کھانے کے بعد تم میں طاقت آئے اور تم میری عبادت کرو, تو میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور ہم سب پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ذریۃ وحید اجمعین. آمین. انہوں نے فرمایا کہ یہ 32 سال کے بعد یہ دن آتا ہے، اور یعنی ذی الحجہ، حج کا مہینہ، یعنی اس اعتبار سے یہی دن پھر آئے گا تو آئے گا. اور ادھر یہ تصور ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ محرم شریف شروع ہوتا ہے، وہ آ گیا شروع ہونے والا، اور ادھر ذی الحجہ ہے. ان دو دنوں کے، وہ پہلی تاریخ اور یہ آخری تاریخ، ذی الحجہ کی آخری تاریخ اور محرم کی پہلی تاریخ، ان اول اور آخر کے درمیان انسان رہتا ہے. ہمارا اول اور آخر ان دو دنوں کے اندر دائرہ ہے. یہ ٹائم جو ہے نا، یہ دائرہ ہے. ہفتہ وار، دن، منٹ، سیکنڈ، یہ ایک راؤنڈ ہے. ایک ایک منٹ، یہ ایک، اس کو زمان کہتے ہیں، زمانہ، ٹائم. اور یہ ٹائم دو قسم کے ہوتے ہیں. ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ٹائم آتا ہے اور جاتا ہے. اس لیے یہ ٹائم کے لیے قرار نہیں، ٹھہراؤ نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں. کوشش کرو کہ ایک منٹ جو ہمارے اوپر آتا ہے وہ ٹھہر جائے، آگے نہ جائے. پھر ہماری عمر بڑھ جائے گی. ایک منٹ آیا پھر گیا نہیں، وہ منٹ ہی رہا. ایک گھنٹہ آیا پھر دوسرا گھنٹہ شروع نہ ہو، ایک منٹ کے بعد دوسرا منٹ شروع نہ ہو. کوشش کریں، مگر ایک کوشش ناکام ہے. ہم ایک منٹ کے مالک نہیں ہیں، ٹائم کے مالک نہیں، اونر نہیں ہے. ہم سے ان سب چیزوں کا اونر مالک اللہ ہے. قل اللہ مالک الملک، فرما دیجیے پیارے حبیب کہ ملک، بادشاہی کا، ساری بادشاہیوں کا مالک تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتا ہے. ایک چھوٹی سی کرسی کے لیے کتنے لڑائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے اس کرسی والا ٹائم کو تو واپس لے لیتا ہے. قُلِ اللَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہی دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور دے کر پھر کھینچ لیتا ہے. دیتا ہے تو اس کی مرضی، لیتا ہے تو اس کی مرضی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تو ہی عزت بخشتا ہے. تو عزت بخشتا ہے. عزت والا ہے، کہاں کہاں تک پہنچ گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے، خوب چاہتا ہے دیتا ہے. ڈنکے بجائے جاتے ہیں، اس کی عزت ہے. پھر جب ناراض ہو جاتا ہے، یہ آزمائش میں ڈالتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ ساری بادشاہی کو کھینچ کر لے لیتا ہے. اور روتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کل بادشاہ تھا، بادشاہ سے مراد مالک ہونا کو
جس چیز کا تو مالک ہے، سارا نہیں کہ ساری باتیں اس کے پاس آ جائیں. دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے. اصلی مالک الملک اللہ ہے. بیدک الخیر، یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں. کیوں؟ وہ علی کل شیء قدیر، وہی اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب تو کیا کریں گے، کیا کریں گے، آگے پیچھے ہوتے ہی سب فیل ہو جاتا ہے. ایک ایک منٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، لائف مشین پہ لگا لیتے ہیں، 1 منٹ تو مل جائے نا. بھائی اس کو 70 سال مل گئے، 100 سال مل گئے، اس وقت خیال نہ آیا. جب آخری وقت آ گئے، ایک منٹ رہ گیا، تو منٹ جو ہے تو اس کو بچاتا ہے کہ بچ جائے، کچھ سے باتیں کر لیں. ادھر لگا ہوا ہے تو اس کی طرف لگا ہوا ہے کہ 1 منٹ ہمیں مل جائے تاکہ ہم کھل کر بات تو کریں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے. اب کرو نا باتیں اس کے ساتھ. اے لیٹے ہوئے تو ان سے بات کر سکتا ہے 1 منٹ کے لیے. پوری میڈیکل سائنس کے اندر 1 منٹ کوئی اس کو نہیں دلا سکتا. اور اسی وقت کے ساتھ قیامت میں سوال ہوگا، جوانی کہاں لگا گیا، بڑھاپا کہاں خرچ کر گیا، یہ زندگی جو میں نے تجھے نعمت دی تھی کہاں تو خرچ کر گیا، ضائع کر گیا. 1 منٹ کے بارے میں پوچھے گا قیامت میں. اور ٹائم سے زیادہ کوئی نعمت تو مجھے نظر نہیں آتی. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور پھر یہ ٹائم ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت میں پوچھے جائے. کہاں زندگی گزار تو کیا جواب دیں؟ دولت کے بارے میں سوال ہوگا، دولت کہاں ضائع کر گیا، کہاں خرچ کر گیا. تو دولت کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ یاد رہے گا، شاید وہ بھی نہ رہے، لیکن ٹائم کے بارے میں تو بالکل نہیں. قل اللہ، تو یہ وقت جو ہے، وقت ٹائم کی بات کر رہا. تو ذی الحجہ کا آخری منٹ اور محرم کا پہلا منٹ، اس 2 منٹ جو ہے نا، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، 1 منٹ آتا ہے دوسرا جاتا ہے. اسی کے راؤنڈ کے اندر انسان تو اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے. یہ فلسفہ ہے، آتا ہے جاتا ہے. معنی اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ کہ تو حساب کتاب کر، اور پھر دیکھ کے تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اور سوال بھی ہوگا کیا لوگ. اب میں نے پوچھا تھا کہ ٹائم جو ہے یہ ٹھہرتا کیوں نہیں. 1 منٹ جو ہے آخری یہ ٹھہر جائے، کوشش کرو ٹھہر جائے، نہیں ٹھہرتا. کیونکہ ٹائم کے لیے، وقت کے لیے قرار نہیں بلکہ فرار ہے. وقت ہے، کوئی قرار نہیں اس کے لیے. جو چند منٹ یہاں پہ لگا دیا آپ نے، یہ منٹ آپ کو وہاں کام آئیں گے، کیونکہ تو چلا گیا، جتنا ٹائم لگا دیا وہ چلا گیا. فرار ہے، قرار نہیں. قرار وہ ہے کہ جب تو اللہ کے یاد میں لگا لیتا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس بک کے اندر قرار آ گیا، اور بک سے آگے جا کر کچھ نہیں، تو تیرے پاس قرار نہیں، انہوں نے نوٹ کر لیا. یہی منٹ، یہی ٹائم وہاں کام آئے. یہ ہے واعظ، ذکر فکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. سن لے آدم بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت
بنانے والے، وہ سلامت ہیں بنانے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ ساتھ لے لو میں مجرم ہوں، ساتھ لے لو میں مجرم ہوں، راہ میں پھرتے ہیں تھانے والے، راہ میں پھرتے ہیں تھانے والے۔ کیوں رضایا گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان جس اللہ نے ہمیں آج ذو الحجہ کے اس آخری سنڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر ذکر کی توفیق عطا فرمایا۔ اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے آج یہ 12واں مہینہ ہے، لیک دسمبر انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے اور اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے ذو الحجہ جو ہے یہ آخری مہینہ ہے، اور اس آخری مہینے کے آخری سنڈے کے اندر آج ہم یہاں پہ آ گئے۔ تو بزرگوں کی بات مجھے یاد آئی کہ 32 سال کے بعد یہ دن واپس آئے گا۔ اگر 72 ایئرز کسی کی 72 سال ہو عمر، تو یہ ایگزیکٹ یہ دن جو ہے ہمیں 2 دفعہ لائف میں ملے گا، اور کسی کو بونس مل گیا 100 کا ہو گیا تو وہ بھی بیماری کی حالت ہوتی ہے پھر۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جو بلوغت کے ایام ہیں، انسان جب بالغ ہوتا ہے 10 11 12 سال تو وہ نکالیں آپ مڈل میں سے، اور پھر یہ دن جو ہے 32 سال کے بعد یہ دن آتا ہے، وہ بھی ملائیں تو یہ تقریباً آپ دیکھیں 72 بن جاتے ہیں، وہ شامل آپ کر لیں۔ اور ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سبق جو پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے، اسکیلیٹن بن کے، ڈھانچہ بن کے لپ پریکٹس نہیں کرنی ہم نے، صرف ہونٹوں کو اور زبان کو نہیں ہلانا، بلکہ کوئی کیفیات محسوس کرے دل کی گہرائیوں سے۔ آپ جب کوئی کیفیت محسوس کر کے اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ان ایام کا صدقہ، ان آنے والے حاجیوں کے حج کا صدقہ، ان نیک مفتی اعظم برطانیہ اور ان نیک ثناخان اور ذاکرین کا صدقہ، خواتین و حضرات کا صدقہ، پھر اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرما دے گے۔ فرمایا جب ذکر ہو اور دعا ہو اور مکھی کے سر کے برابر اگر کوئی آنسو کا قطرہ نکل آئے تو جہنم کی آگ کو وہ بجھا دیتا ہے۔ ایسی کیفیات میں ذکر کریں، یہ نہیں ہے کس ٹائم ختم ہوگا دعا ہوگی اور ہم جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ سوچیں یہ زندگی میں یہ دن پتہ نہیں ہمیں پھر ملے گا نہیں ملے گا، ایگزیکٹ یہ دن ہمیں پتہ نہیں ملے گا نہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، لیفٹ سائڈ دل پہ توجہ کریں، لفظ اللہ کا ذکر کریں خاموشی کے ساتھ۔ اللہ، اب فاتحہ شریف پڑھو کیوں لیٹ ہو گیا۔
اللہ نے فاتح شریف پر شریف ذکر فکر سارے اس محفل کو قبول فرما، آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا پڑھانا قبول فرما۔ یا اللہ ہم اپنے نام کے لیے تو نہیں تجھے یاد کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ ہم اس سے یاد کے توفیق بھی تو نے دی، اور اس توفیق کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ فاتح شریف اور شریف کے ثواب نبی کریم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذوات کسی کو ہدیۃ عطا فرما۔ خلفاء راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سارے صحابہ کرام اہل بیت کرام کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین اور اقارب اور اقارب ان کے یا اللہ سب کو ثواب عطا فرما۔ سب کے جو حضرات فوت ہو چکے ان کے روح کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کو ثواب عطا فرما، اول سے لے کر آخر تک ثواب عطا فرما۔ تو غفور رحیم کریم ہے، یا اللہ ان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم جو بھیج رہے ہیں ثواب کو وہ تو جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں، اس کے مستحق حقدار کون ہیں، ہم ان کے لیے بھیج رہے ہیں، اگر تو ان پہ تقسیم فرما دے، سب پہ ثواب کو تقسیم فرما۔ الہ العالمین تو اپنا فضل و کرم سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما۔ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی کمزوری کو دور فرما، مالی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو حج سے آ چکے میرے تعالیٰ ان کے دعائیں عالم اسلام کے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے روحوں کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما، ان کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما، بار بار آئیں بار بار جائیں، کرم فرما۔ اور خواتین حضرات نے جو کچھ دعا کے لیے کہا ہے، میں پیر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ سب کا نام بھی لیں اور کام بھی لیں، اور اس طرح نہیں نا آخر دعا آپ کریں، میں تو کر چکا اب آپ کریں۔ یہ مسعود انور ایک خاتون ہے، ان کے کہتے میرے ہسبینڈ کا آپریشن ہونا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، اور جو دعائیں ہمارے شیخ طریقت نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرما۔ اور جتنے یہاں پہ حضرات جمع ہیں شروع وقت سے لے کر اس وقت تک، سب کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اور یا اللہ ہمارے پاکستان آزاد کشمیر کو استحکام عطا فرما، اور یا اللہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں پر رحم اور کرم فرما دے۔ مقبوضہ کشمیر اور افغانستان اور فلسطین اور سیریا اور عراق اور یمن اور برما اور دنیا بھر میں جن کے نام لے سکے نہ لے سکے تمام کو یا اللہ آزادی اور استحکام عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ رزق حلال یا اللہ ہمیں کمانے اور تیرے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ حلال کے راستوں پہ جانے کی توفیق عطا فرما دے، حرام کے راستوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ شروع وقت سے لے کر اس وقت تک جن حضرات نے اپنا وقت نکالا، اور جو خواتین آئیں اس وقت دوسرے ٹاؤن سے کافی یہاں پہ خواتین و حضرات موجود ہیں، یا اللہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرما، اور سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ان نیک بزرگوں کے سوا ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔
Var.